السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسے عظیم الشان بادشاہ کا واقعہ جس نے حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا، اور یہ بادشاہ بڑا ہی نیک صفت اور بڑا ہی پرہیزگار بھی تھا، اولیاء کرام سے بے پناہ عقیدت رکھنے والا تھا۔ تو اس نے خواب میں کیا دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کیا ہوا، یہ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو یہ واقعہ ہے سلطان شمس الدین التمش اور اس کے خواب کا، جس میں اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان شروع سے ہی کئی سلطنتوں کا گہوارہ رہا ہے، جہاں پر قدیم سلطنتیں ایسی سلطنتیں یہاں پر قابض ہوئیں کہ جنہوں نے سینکڑوں برس تک ہمارے اس عظیم الشان ملک پر حکمرانی کی۔ اس میں مغلیہ سلطنت زیادہ تر ذکر عام میں آتی ہے، کیونکہ ناظرین محترم مغلیہ سلطنت ایک ایسی سلطنت تھی جس نے ہمارے ہندوستان پر کافی عرصے تک راج کیا۔ بہرحال ناظرین محترم، آج جس بادشاہ کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں ان کا نام نامی ہے سلطان شمس الدین التمش۔ ناظرین محترم، سلطان شمس الدین التمش بڑے ہی نیک صفت اور اولیاء کرام سے بے پناہ عقیدت رکھنے والے ایک بادشاہ گزرے ہیں، ایک حکمران گزرے ہیں، اور احترام کرنے والے حکمران تھے، جو کہ اولیاء اللہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور تمام تر مبارک ہستیوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ خود بھی حکمران تھے، لیکن آپ کے اندر اولیاء کرام کے لیے بے پناہ عقیدت و محبت اور عزت و تکریم تھی۔ سلطان شمس الدین التمش کی بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی کہ شہر کے نزدیک پانی کا ایک حوض یعنی ایک چشمہ تعمیر کروایا جائے تاکہ شہر کے لوگوں کو پانی آسانی سے مل سکے، کیونکہ ان دنوں شہر میں پانی کی بہت زیادہ قلت چل رہی تھی اور پانی بہت مشکل سے ملتا تھا۔ ایک دن سلطان شمس الدین التمش کو خواب میں حضور خاتم الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ! سلطان شمس الدین التمش نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر تشریف فرما ہیں، ایک مقام پر کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، اے شمس الدین، اس جگہ پر لوگوں کے لیے پانی کا ایک حوض بنوا دو۔ صبح ہوئی تو سلطان شمس الدین التمش نے فوری طور پر ایک خادم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد خاکی رحمت اللہ علیہ، جو اس دور کے بڑے ہی عظیم الشان اور اعلیٰ درجہ کے بزرگ تھے، اولیاء کرام تھے، ان کی خدمت میں اپنا ایک خادم روانہ کر دیا اور اس کو خادم کو کہا کہ جا کر حضور خواجہ قطب الدین بختیار خاکی رحمت اللہ علیہ سے کہنا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں خدمت میں حاضر ہو کر عرض کروں۔ خادم کی زبانی یہ پیغام سن کر آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد خاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، سلطان سے جا کر کہہ دو کہ حضور خاتم الانبیاء، نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، تاجدار انبیاء، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مقام پر حوض تعمیر کرنے کا حکم تمہیں دیا ہے، میں اس مقام پر جا رہا ہوں، تم بھی وہاں پر پہنچ جاؤ۔ سلطان نے جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار خاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات سنی تو اس بات کو سن کر وہ بھی بڑا حیران ہوا کہ حضرت خواجہ صاحب قطب الدین بختیار خاکی رحمت اللہ علیہ نے نور باطنی سے اس کے خواب کو معلوم کر لیا۔ آخر جب میں نے اپنا خادم ان کے پاس بھیجا تو انہیں پہلے سے یہ واقعہ آخرکار کیسے معلوم تھا؟ چنانچہ سلطان شمس الدین التمش اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک سمت کی جانب چل پڑا۔ اس راستے میں اسے کسی نے بتایا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد خاکی رحمت اللہ علیہ فلاں مقام پر جلوہ افروز ہیں اور تمہارا انتظار بھی کر رہے ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا۔ سلطان شمس الدین التمش نے دیکھا کہ آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد خاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نماز کی ادائیگی میں مشغول ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھا اور آپ کے ہاتھوں کو یعنی خواجہ صاحب کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ان کے ہاتھوں کو چوما۔ سلطان شمس الدین التمش نے جس مقام پر
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تھی، اس جگہ پر گھوڑے کے سم یعنی گھوڑے کی ٹاپ کے نشان اسے صاف دکھائی دیے۔ سبحان اللہ، اسے صاف حضور کے گھوڑے کی ٹاپ کے نشان دکھائی دے رہے تھے اور وہاں پانی بھی تھا۔ چنانچہ سلطان شمس الدین التمش نے اسی جگہ پر حوض کی تعمیر شروع کرا دی۔ سلطان کا تعمیر کروایا ہوا حوض آج بھی اس مقام پر موجود ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کانکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر اس حوض کے کنارے عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ سلطان الشعراء حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب قران الصادین میں اس حوض کی بہت کچھ تعریف تحریر فرمائی ہے۔ اس حوض کے کنارے اکثر اولیاء اللہ مدفون ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کانکی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس حوض کے کنارے عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اسی حوض کے کنارے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کانکی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار قطبیت آراستہ ہوتا تھا۔ درباریوں میں حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بدر الدین غزنوی اور شیخ تاج الدین منور رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اس حوض کے کنارے اولیاء مسجد بھی ہے، جہاں آپ کچھ عرصہ چلہ کشی بھی کرتے رہے۔ مسالک السالقین میں ہے کہ ایک روز ایک شتر سوار اونٹ سوار شخص نیلے رنگ کا لباس زیب تن کیے یعنی پہنے ہوئے اس حوض پر آیا۔ غسل کر کے اس شخص نے 2 گانا ادا کیا۔ اس وقت اس مسجد میں جو سلطان شمس الدین التمش کے لنگر خانے کے قریب لب حوض واقع تھی، بزرگان موصوف الصدر موجود تھے۔ نماز کے بعد اس بزرگ نے بآواز بلند دریافت کیا کہ اس مسجد میں کون کون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں؟ شیخ تاج الدین منور نے جواب دیا، چند فقراء یاد الہی میں یہاں بیٹھے ہیں۔ اس سوار نے کہا کہ میرا سلام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کانکی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد عطا قاضی حمید الدین ناغوری رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں عظیم الشان ہستیوں تک پہنچا دو اور ان سے کہہ دو کہ خادم خاص ابو سعید دمشقی نے سلام عرض کیا ہے۔ جس وقت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کانکی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید دمشقی کا نام سنا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ درویشوں کے ہمراہ ملاقات کے لیے آئے۔ اس جگہ پر پہنچے مگر وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ حضرت قطب الدین بختیار کانکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابو سعید دمشقی رجال الغیب میں سے ہیں، ان سے ملاقات کرنا ایک بہت بڑا شرف بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ تھا واقعہ سلطان شمس الدین التمش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خواب کا۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔